السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کے سبق نمبر 31 کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب انشاءاللہ ہم اس سبق کے سوال جواب کو آج حل کریں گے، تو بلا کسی تاخیر کے اور بلا کسی تمہید کے میں ہماری آج کی ویڈیو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم اس سبق کے سوال جواب کو حل کر رہے ہیں، جس میں سے پہلا سوال ہے عربی میں جواب لکھیے۔ اب پہلا سوال ہے این یقع السوق۔ اینا کے میں نے کہا، یقع کے میں نے واقع ہے، سوق کے میں نے بازار۔ این یقع السوق، تو ہم کہیں گے جواب میں لکھ رہا ہوں یقع السوق، یقع کے میں نے واقع ہے، السوق بازار، بجواری بیتنا، بجواری بیتنا، یقع السوق بجواری بیتنا، بازار واقع ہے، جوار کہتے ہیں پڑوس کو، بجواری بیتنا، ہمارے گھر کے پڑوس میں بازار واقع ہے۔ دوسرا سوال ہے ماذا یباع فی ھذا السوق، ماذا یباع کیا بیچا جاتا ہے، فی ھذا السوق اس بازار میں۔ تو ہم دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں، تباع بھی لکھ سکتے ہیں اور یباع بھی لکھ سکتے ہیں۔ یباع فیہ اس میں بیچا جاتا ہے، فیہ سے مطلب فی ھذا السوق، تباع فیہ اس میں بیچا جاتا ہے الخضروات، الخضروات ترکاریاں، الطازجہ، الخضروات العمدہ یعنی عمدہ ترکاریاں، والفواکہ الطازجہ، دو چیزیں اس میں بیچی جاتی ہے۔ تباع فیہ اس میں بیچی جاتی ہے الخضروات العمدہ، عمدہ ترکاریاں، والفواکہ الطازجہ اور تازہ پھل اس میں بیچے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے ماذا کان فی السوق، ماذا کان فی السوق بازار میں کیا کیا تھا، تو ہم لکھیں گے کانت فیہ اس میں تھا، اور کیا کیا تھا، کانت فیہ الفواکہ مثل الموز والبرتقال والجوافہ والتفاح۔ کانت فیہ اس میں پھل تھے، جیسے مثل الموز والبرتقال والجوافہ والتفاح، موز، برتقال سنترا، جوافہ جام اور والتفاح سیب۔ والخضروات، والخضروات ایضاً اور اس میں ترکاریاں بھی تھی، اور اس میں ترکاریاں بھی تھی، جیسے مثلا کہنے کا مطلب ہوتا ہے جیسے، البامیہ، الاسفاناخ، بامیہ بھنڈی کو کہتے ہیں، اسفاناخ پالک کو کہتے ہیں، والجزر، جزر کے معنی گاجر، والطماطم اور طماطم کے معنی ٹماٹر۔ چوتھا سوال ماذا قال صاحب الدکان، ماذا قال صاحب الدکان، ماذا کے میں نے کیا، قال کے میں نے کہا، صاحب الدکان، صاحب الدکان نے کیا کہا، وعلیکم السلام، اور کیا کہہ رہے، عندی عنب وتفاح وموز۔ صاحب الدکان کے تین ہیں، عندی، قال صاحب الدکان، یہ ہم کو بنا کے لکھنا ہے، دکاندار نے کہا عندی عنب طازج، میرے پاس تازے انگور ہے، والموز اور موز ہے، والخضروات اور کیا ہے، ترکاریاں ہے۔ 5 سوال نمبر 5 ہے بعد کم ساعت رجعت الی البیت، بعد
کم ساعتن، بعد کم ساعتن، بعد کے میں نے بعد، کم کے میں نے کتنے، ساعتن کتنے گھنٹے کے بعد، رجعت الی البیت میں گھر کی طرف لوٹا، تو میں کہوں گا اس میں ہے 2 گھنٹے کے بعد. تو ہم اس کو ڈائریکٹ جواب بنا رہے تھے، بعد ساعتین، بعد ساعتین 2 گھنٹے کے بعد، رجعت میں لوٹا، الی البیت میں گھر کی طرف لوٹا. چھٹا سوال آپ کے اسکرین پر موجود ہے، میں جواب لکھا رہا ہوں. ماذا یشتری الناس فی السوق، لوگ کیا خریدتے ہیں، ماذا یشتری کیا خریدتے ہیں، الناس لوگ، فی السوق بازار میں، لوگ بازار میں کیا خریدتے ہیں. تو ہم لکھیں گے، سوال کو ہی جواب بنا دیں گے، یشتری الناس فی السوق، لوگ بازار سے خریدتے ہیں، حوائجہم، حوائجہم اپنی ضرورت کی چیزیں، مثلا جیسے، الفواکہ مثل الفواکہ والخضراوات، جیسے کہ پھل اور ترکاریاں، وما کانت لہم حاجہ، اور جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. اتنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی لکھ لیے تو کافی ہے. 7واں سوال ہے، هل العنب کان غیر جید، کیا انگور اچھے نہیں تھے، عمدہ نہیں تھے. تو ہم کہیں گے لا، کان العنب انگور تھے، جیدن اچھے، انگور اچھے تھے. عزیزان گرامی، یہ 7 سوال ہے جو ہم نے کیے ہیں. انشاءاللہ اب سوال نمبر 2 ہم سٹارٹ کریں گے. اگر کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے. انشاءاللہ 1 منٹ کا اس کو وقفہ دیا جائے گا. اب سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کیجیے، خالی جگہ پر کیجیے. اب پہلا ہے ڈیش ڈیش بالفاکہۃ الطازجہ. تو ہم اس کو لکھیں گے پہلے میں. پہلا ہے سوق الخضروات والفواکہ، سوق الخضروات والفواکہ. عزیزان گرامی، سوال نمبر 2 کی پہلی خالی جگہ ہے سوق الخضروات والفواکہ، پھلوں اور ترکاریوں کا بازار. ڈیش میں آ جائے گا بجواری بیتنا، بجواری بیتنا، ہمارے گھر کے پڑوس میں ہے. دوسرا سوال ہے ڈیش السوق ڈیش بالفواکہ الطازجہ. تو اس میں آ جائے گا پہلی خالی جگہ میں کان السوق، تھا بازار، اور دوسری خالی جگہ میں آ جائے گا ملیئن، کان السوق ملیئن، بازار بھرا ہوا تھا. اور کس سے بھرا ہوا تھا؟ بالفواکہ الطازجہ، تازے پھلوں سے. تیسری خالی جگہ ہے فیہ فواکہ ایضاً، اس میں پھل بھی تھے. اب پھلوں میں سے آپ کو کوئی بھی نام ڈال سکتے ہیں آپ. فیہ الفواکہ ایضاً، اس میں پھل بھی تھے، جیسے مثل الموز والبرتقال اور سنترا، والتفاح اور سیب، والجوافہ اور جام. جوافہ کہتے ہیں کس کو؟ جام. اگلا لکن العنب، لکن کے میں نے لیکن، العنب لیکن انگور، آ جائیں گے یبدو، یبدو لگ رہے ہیں، بائتن، لیکن انگور کیسے لگ رہے ہیں؟ باسی لگ رہے ہیں. بائت کے میں نے باسی. ڈیش ڈیش فی السوق حتی ساعتین ثم رجعت ثم الی البیت. تو آ جائیں گے ما زلت مشغولا، میں مشغول تھا. ما زلت مشغولا خالی جگہ میں آ جائے گا. اور کتنے
کب تک مشغول تھے آپ؟ کہاں پر مشغول تھے؟ فی السوق، میں بازار میں مشغول تھا. اور کب تک مشغول تھا؟ حتی ساعتین، 2 گھنٹوں تک. ثم رجعت الی البیت، پھر میں گھر کی طرف لوٹ گیا. اب سوال نمبر 3 جو ہے ہمارا، الافعال الناقصہ کی مندرجہ ذیل گردانوں کو پڑھیے اور یاد کیجیے. یہ آپ کے گھر کا کام ہے، میں نے اس کی پریکٹس آپ کو کرائی ہے. انشاءاللہ ایک الگ سے اس کی ویڈیو 10 منٹ کی بنا دیں گے. سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے. مندرجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے. اب ہم ڈائریکٹ سوال نمبر 4 پہ آتے ہیں. سوال نمبر 3 کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے. پہلا ہے کان السوق ملیء بالفواکہ. تو یہاں پر جو غلط ہے وہ ملیء ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کانا کی خبر زبر والی ہوتی ہے. کانا کا اسم پیش والا اور خبر زبر والی ہوتی ہے. تو کان السوق ملیء صحیح ہے. بالفواکہ، بازار پھلوں سے بھرا ہوا تھا. اب 2، اصبح العنب بائت. تو یہاں پر ہو جائے گا اصبح العنب، اصبح العنب بائتن. یہ بائتن سے کیا ہونا چاہیے؟ بائتن. اس میں صرف اتنی غلطی ہے، ہو گئے انگور باسی. تیسرا، وَهُوَ لَيْسَ جَيِّدٌ. تو ہونا چاہیے وَهُوَ لَيْسَ، اور وہ نہیں ہے جَيِّدًا. جَيِّدٌ سے کیا ہونا چاہیے؟ جَيِّدًا. چوتھا، ما زلت مشغول فی السوق حتی ساعتین. ما زلت، میں مسلسل رہا. ما زلت کا مطلب میں مسلسل رہا، اور کیا رہے؟ مشغول ہے. اس میں مشغول ہے تو یہ ہونا چاہیے مشغولا، کیونکہ یہ زالہ کی بھی خبر افعال ناقصہ میں سے ہے، کانا اور اخوات امہات میں سے ہے، کانا کی بہنوں میں سے ہے. اس لیے ما زلت مشغول سے ما زلت مشغولا ہونا چاہیے. یہاں پر غلطی ہوئی ہے کہ میں مسلسل مشغول تھا. حتی ساعتین، 2 گھنٹوں کے لیے. 5 ہے کان الرمان طازج. اب کانا کی خبر بھی زبر والی ہوتی ہے تو ہو جائے گا کان الرمان طازجن. طازجن سے طازجن، مطلب ان کے آخر کی جو خبر آ رہی ہے وہ پیش والی ہے، اس لیے اس کو زبر ہم نے کر کے جملہ صحیح کر دیا. تھے انگور تازے. رمان کے معنی انار. انار تھے کیسے تھے؟ تازے تھے. اب سوال نمبر 5 دیکھیے عزیزان گرامی، کہ مندرجہ ذیل کو عربی میں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. مندرجہ ذیل الفاظ جو آ رہے ہیں ان کو اپنے الفاظ میں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا ہے بطاطس، دوسرا ہے طماطم، تیسرا ہے بصل. بصل کہتے ہیں پیاز کو. تفاح و برتقال. تو پہلے میں لکھ لیتا ہوں. پہلا کیا ہے؟ بطاطس. دوسرا ہے طماطم. تیسرا بصل. بصل کہتے ہیں پیاز کو. چوتھا تفاح. اور 5واں برتقال. بطاطس آلو، طماطم ٹماٹر، بصل کے معنی پیاز، تفاح کے معنی سیب، اور برتقال کے معنی سنترا. اب ہم اس کے جملہ بنائیں گے. احب ادام البطاطس. مجھے آلو کا سالن. ادام کہتے ہیں سالن کو. ادام البطاطس، مجھے آلو کا سالن پسند ہے، یا احب میں پسند کرتا ہوں آلو کا سالن. ٹماٹم، تو اس کو ہم لکھیں گے شوربت. شوربہ کہتے ہیں سوپ کو. شوربت الطماطم، ٹماٹے کا شوربہ. مفیدتن، مفید ہے کس کے لیے؟ لصحت الانسان، انسان کی صحت کے لیے. شوربت الطماطم، ٹماٹے کا سوپ یا ٹماٹے کا شیروا. مفیدتن، مفید ہے. لصحت الانسان، انسان کی صحت کے لیے. تیسرا ہے پیاز. اب پیاز کے لیے کیا کریں گے؟
یستخدم، یستخدم استعمال کیا جاتا ہے، البصل کس کا؟ پیاز کا، فی کل ادام ہر سالن میں، یا فی کل طعام ہر کھانے میں پیاز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تفاح، تفاح کے معنی ہوتے ہیں سیب، اخی میرا بھائی، یحب پسند کرتا ہے، التفاح کس کو؟ سیب کو، اور ہے سنترا۔ البرتقال مفید، سنترا مفید ہے، فی فصل الشتاء فی فصل الصیف، فصل الصیف گرمیوں میں، گرمیوں کے مہینے میں سنترا بہت مفید، البرتقال مفید، سنترا مفید ہے، فی فصل الصیف گرمیوں کے مہینے میں۔ اب سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ پہلا ہے بازار میں سبزیاں کافی مقدار میں تھی، تو ہم لکھیں گے بازار میں سبزیاں کافی مقدار میں تھی، مطلب زیادہ تھی، تو ہم لکھیں گے کہ الخضروات کان عدد کبیر، کان عدد کبیر من الخضروات، کان عدد کبیر من الخضروات فی السوق۔ اس کا ترجمہ ہوگا بڑی تعداد میں ترکاریاں تھی بازار میں، یا پھر ہم لکھ سکتے ہیں کانت الخضروات، یہ پہلا چل رہا ہے ہمارا، تھی ترکاریاں، کثیرتاً بہت زیادہ، فی السوق بازار میں، دونوں بھی لکھے تو چلے گا۔ کان عدد کبیر من الخضروات ترکاریوں کی بڑی تعداد تھی، مطلب بہت زیادہ تھی، فی السوق بازار میں، یا پھر کانت الخضروات کثیرتاً ترکاریاں کثیرتاً جداً بہت زیادہ، کثیرتاً جداً فی السوق بازار میں ترکاریاں بہت زیادہ تھی۔ اب دوسرا ہمارا ہے آج کل سبزیاں سستی ہو گئی ہے، آج کل سبزیاں سستی ہو گئی ہے، تو ہم لکھیں گے صارت الخضروات رخیصۃ۔ اب آج کل کہنا ہے تو فی ہذہ الایام کہیں گے، فی ہذہ الایام ان دنوں میں، یا پھر آج کل ترکاریاں، صارت الخضروات رخیصۃ ترکاریاں ہو گئی ہے سستی، فی ہذہ الایام ان دنوں میں، ان دنوں میں ترکاریاں کیسی ہو گئی ہے؟ سستی ہو گئی ہے۔ اب تیسرا ہے کیا بازار میں پھل تھے؟ تو ہم لکھیں گے هل كانت الفواكه في السوق، هل كانت الفواكه في السوق، کیا بازار میں پھل تھے؟ چوتھا ہو جائے گا ہمارا آم اچھا نہیں تھا، تو آ جائے گا ما كان الانبج، انبج آم کو کہتے ہیں، ما كان الانبج، یا پھر منجا، ما كان المنجا آم نہیں تھا، جیداً اچھا، آم اچھا نہیں تھا۔ 5 انگور باسی ہو گیا، صار العنب انگور ہو گیا بائتاً، اور بائتاً کس کو کہتے ہیں؟ باسی۔ 6 ہے صار العنب بائتاً انگور باسی ہو گیا۔ چھٹا ہے بازار ابھی تک کھلا ہے، تو یہاں لکھیں گے ما زال السوق مفتوحا الی الآن، ما زالنا بولے تو برابر کھلا ہے بازار ابھی تک، بازار اب تک کیا ہے؟ کھلا ہے۔ 7واں کسان ابھی تک بازار میں موجود ہے، تو آ جائے گا
ما زال الفلاح ما زال الفلاحون موجودین فی السوق، ما زال الفلاحون موجودین فی السوق، ما زال الفلاحون برابر یعنی ابھی تک موجود ہے، ابھی تک کسان موجود ہے، فی السوق بازار میں، الی الآن لکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لکھے تو الی الآن کا ترجمہ ہو جائے گا۔ 8واں ہے اس سال انگور اچھے نہیں ہیں، تو آ جائے گا ما کان العنب نہیں ہے، نہیں تھے بھی اور عنب نہیں ہے بھی کر سکتے، ما کان العنب جیدن یا طیبن دونوں بھی لے سکتے ہیں، جیدن فی ہذہ السنہ، فی ہذہ السنۃ اس سال انگور اچھے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آج ہمارا یہاں پہ سبق ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔